بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان انسان کو جن راہوں سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، جادو ایک بڑا عمل ہے جسے خالصتاً شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کی اصطلاح کی جاتی ہے۔ قرآن و سنت میں سحر یعنی جادو ایسے امر کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ شیاطین کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے کلمات ہو اور شیاطین کو مادہ سرائی کی گئی ہو جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہے، مثلاً کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا یا ناپاکی اور نجاست کی حالت میں رہنا وغیرہ۔ امام فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، شریعت میں سحر یعنی جادو ہر اس کام کے ساتھ ہے جس کا سبب مخفی ہو، اسے اس کی اصل حقیقت سے ہٹ کر پیش کیا جائے اور دھوکہ دہی اس میں نمایاں ہو۔ غرض سحر جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے یہ ایک معاہدے کا نام ہے جس کی بنا پر جادوگر کچھ حرام اور شرکیہ امور کا ارتکاب کرتا ہے اور شیطان اس کے بدلے جادوگر کی مدد کرتا ہے اور اس کے مطالبات پورے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وحی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث بخاری میں یہ ایک حدیث ہے جو دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی درج ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جادو کے اثر میں رہے۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کیے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ فلق اور سورہ ناس جن کو معوذتین کہتے ہیں وہی کی گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یقیناً ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور اس کا طلسم فلاں کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ وہاں سے وہ طلسم لے کے آئے۔ وہ اسے لے کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس کی گروہ کو ایک ایک کر کے کھولیں اور ہر گروہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے گویا وہ پہلے بندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ اسلام میں جادو سیکھنا اور جادو کرنا دونوں کو کفر قرار دیا گیا ہے، اس لیے جو کوئی بھی جادو کرتا ہو اس کے لیے شریعت میں بہت سخت سزا رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی جادو پر عمل کرتا ہوا پکڑا جائے اور وہ توبہ نہ کرے اور جادو کرنا نہ چھوڑے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس قانون کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت جندم ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جادوگر کے لیے مقرر کردہ سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون پر خلیفہ راشدین نے سختی سے عمل کیا۔ انسان جادو کی وجہ سے بڑے بڑے خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے، اس لیے کسی بھی دن معوذتین اور مسنون دعاؤں سے سستی اور کاہلی نہ برتی جائے، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کو جادو کے ذریعے قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ کالا جادو کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اسی وقت مقرر پر ہی آئے گی، لیکن جس طرح ظاہری طور پر
इंसान का कत्ल हो जाना सबब का दर्जा रखता है। इसी तरह जादू के ज़रिए भी सबब के दर्जे में कत्ल किया जा सकता है। अज़रुए शरीयत किसी पर जादू करना या कराना कुफ्र है और इसका करने वाला और कराने वाला दोनों दायरे इस्लाम से खारिज हैं। अगर किसी मुसलमान ने ये अमल किया या कराया तो उसे चाहिए कि फ़ौरन अपने ईमान की तजदीद करे और अगर वो शादीशुदा है तो अपने निकाह की भी तजदीद करे। मुख्तसर ये है कि जादू खालिसतन एक शैतानी अमल है जिससे बचना, दूर रहना और मुकम्मल इज्तनाब करना ईमान और शरीयत दोनों का बुनियादी तकाजा है। जादू जब भी किसी इंसान पर होता है तो उसकी वाज़ा अलामात होती हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है कि किसी पर जादू हुआ और उसमें कोई अलामत भी ना पाई जाए। याद रहे कि ये अलामात बकसरत बार बार ज़ाहिर होती हैं। जादू की अलामात हर मरहले में मुख्तलिफ होती हैं। नींद में जादू की अलामात में से चंद अलामात ये हैं। नंबर 1, हवा में उड़ना। नंबर 2, समुंदर पहाड़ देखना। नंबर 3, दरिंदे, शेर, कुत्ता, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, छिपकली, बिल्ली, कुर्बानी के जानवर और बड़ा गोश्त देखना। बंदर, बैल, ऊंट, खिंजीर वगैरह को देखना। नंबर 4, नींद में रोना, चीखना या हंसना, आवाज़ें देना, झटके लगना, जैसे किसी ने पकड़कर हिलाया है। किसी को अपने पीछा करते हुए देखना और खौफजदा होकर भागना। नंबर 5, बरहना मंजर देखना या किसी को जिनसी ज़्यादती करते महसूस करना। डरावनी शक्लें देखना, खुद को बुलंद जगह से गिरता देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद का ना आना, नींद में सख्ती के साथ होंठ चबाना, इंसानी गलाजत देखना। नंबर 6, खबरें, मुर्दे देखना, खंडरात में खुद को देखना, वीरान जगहों पर देखना, ऊंचे, लंबे या छोटे खत के रोले देखना, जागने के बाद ख्वाब भूल जाना। नंबर 7, सोते में देखना कि उसे कोई चीज़ खिलाई जा रही है और जागने के बाद उसको महसूस करना कि कुछ खाया है। नंबर 8, ईसाइयों के गुर्जे, स्लेब के निशान और फादरी वगैरह या किसी मखसूस दीन के शआर देखना। जागते हुए जादू की अलामात ये हैं। नंबर 1, जागने के बाद जिस्म का दर्द करना, बहुत थकावट महसूस करना। नंबर 2, तबीयत में चिड़चिड़ापन और तन्हाई पसंद होना। नंबर 3, छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा आना और अगर गलती अपनी भी हो तब भी इकरार ना करना। नंबर 4, रिश्तेदारों, घर वालों और दोस्त अहबाब से बिला वजह अचानक बड़े बड़े झगड़े पैदा हो जाना, बहुत ज़्यादा शिकवे पैदा हो जाना, अज़दवाजी मामलात बिगड़ जाना। नंबर 5, हर वक्त ये महसूस होना कि कोई देख रहा है, कोई मेरे साथ है, अनजाना सा खौफ के घर से निकला तो मर जाऊंगा, मौत के वसवसे आना कि आज मर जाऊंगा। नंबर 4, बहुत ज़्यादा बेचैनी, शदीद गुस्सा और उठकर भाग जाने को दिल करना। नंबर 5, दम के दरमियान शदीद नींद का आना। नंबर 6, अमूमन पेट और चेहरे का फूला हुआ महसूस होना। नंबर 7, बाजू, टांगे वगैरह का सख्ती से अकड़ना, कंधे और सर में शदीद बोझ महसूस करना। नंबर 8, मादे में दर्द महसूस करना, जैसे कोई चीज़ गेंदे की शक्ल में घूम रही है। नंबर 9, गैर इरादी तौर पर तेज़ी से हरकत करना, जिस्म का गर्म होना। नंबर 10, दम के बाद यूं लगना कि किसी ने सारे जिस्म की डंडे से पिटाई की है या अपने आप को बहुत हल्का फुल्का और खुशगवार ना लगना, बेचैन रहना। नंबर 12, ऐसा महसूस होना कि कोई आवाज़ें दे रहा है। नंबर 13, जिस्म में कट लगना,
خون کی چھینٹیں گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بالوں اور کپڑوں کا کٹنا، آنکھوں کے سامنے دھاگے، بال، سانپ وغیرہ نظر آنا۔ نمبر 14، بہت سخت بدبو محسوس ہونا، منہ سے یا جسم سے، پیٹ میں سے بہت زیادہ گیس کا ہونا۔ نمبر 15، کاروبار کا اچانک بند ہو جانا۔ نمبر 16، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کو دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا۔ نمبر 17، رشتوں کا آنا لیکن بلا سبب بات ٹوٹ جانا۔ نمبر 18، ایام میں بے رابطگی ہونا۔ نمبر 19، ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبوئی ہے، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا، یا یوں لگنا جیسے کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی باریک نوکلی چیز داخل کی ہے۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے رہا ہو، یا ہر ایک کی رائے مختلف ہو اور ڈاکٹر کی رپورٹ کلیئر نہ ہو، تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ کبھی مریض میں ان علامات میں سے کوئی علامت بھی نہیں پائی جاتی اور یہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی علامات دم کے درمیان زیادہ واضح ہوتی ہیں۔ دم کے درمیان کی علامات یہ ہیں۔ نمبر 1، دم کرنے والے کے چہرے کو بدنما دیکھنا یا اس سے خوف کھانا۔ نمبر 2، دم کے درمیان جسم میں چونٹیاں چلتی محسوس ہونا۔ نمبر 3، شدت سے رونے یا قہقہے لگانے کو دل کرنا۔ نمبر 4، بہت زیادہ بے چینی، شدید غصہ اور اٹھ کر بھاگ جانے کو دل کرنا۔ نمبر 5، دم کے درمیان شدید نیند کا آنا۔ اگر آپ میں ان میں سے کوئی بھی علامات پائی جائے تو آپ ہر وقت ظاہری اور باطنی طہارت کا خیال رکھیں اور قرآن مجید کی تلاوت، مسنون اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کریں، خصوصاً آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس صبح اور شام کم از کم 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے۔ دن بھر کثرت سے پڑھے تو یہ مزید بہتر ہوگا، اور یہ دعا صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرہ۔ مدینے میں ایک جادوگر تھا جس کا نام لبید تھا۔ ایک بار مدینے کے بہت سے یہودی اس جادوگر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے لبید، تم تو دیکھ ہی رہے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے دین کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت سی کوشش کی کہ محمد پر جادو کر کے انہیں ان کے کام سے روکیں، لیکن ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس لیے اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تم کچھ پیسے اور اشرفیاں لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دو۔ یہ سن کر اس جادوگر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ اس زمانے میں ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ان یہودیوں نے اس لڑکے کو بہلا پھسلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور کنگھی کا ایک ٹکڑا اپنے پاس منگوا لیا اور پھر ان دونوں چیزوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کروا دیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جادو لبید جادوگر کی لڑکیوں نے کیا تھا۔ انہوں نے ایک دھاگے میں 11 گرہ باندھی اور ان پر جادو کیا، اور پھر انہیں کھجور کی ایک لکڑی میں رکھ کر دور جنگل کے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
इस जादू का असर ये होता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को बांधा हुआ महसूस करते थे और किसी काम के बारे में ये ख्याल होता था कि वो काम तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन अभी वो काम ना किया होता था, और जो काम कर चुके होते थे उसके बारे में ये ख्याल आता था कि अभी मैंने ये काम नहीं किया है। लेकिन इन सब के बावजूद जादू का जो असर था वो बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर ही हल्का फुल्का था। नबूवत में इसकी वजह से कभी ऐसा फर्क नहीं पड़ा कि जादू की वजह से आपने कोई गलत बात कही हो या कुरान की कोई आयत भूल गए हो। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर मौजूद थे। आपने खूब दुआ की और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद आ गई और आप सो गए। सोकर उठे तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहने लगे कि ए आयशा, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि कौन सी दुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी ख्वाब में मेरे पास 2 फरिश्ते आए थे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ है? तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि उन पर जादू किया गया है। पहले फरिश्ते ने पूछा कि किसने जादू किया है? तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया, मदीने के एक जादूगर ने उन पर जादू किया है। पहले फरिश्ते ने पूछा कि किस चीज़ पर जादू किया है? दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि उनकी कंघी और बालों पर। पहले वाले ने पूछा कि वो कहाँ हैं? तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो कंघी और बाल जंगल के एक कुएं के अंदर पत्थर के नीचे रखे हुए हैं। पहले फरिश्ते ने पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए? तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि उस कुएं का पानी निकाल कर उस पत्थर के नीचे से वो बाल और कंघी का टुकड़ा निकाला जाए तो उन पर से जादू का असर ख़त्म हो जाएगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा कराम को जंगल के उस कुएं की तरफ भेजा कि जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में बताया गया था कि उस कुएं में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल और कंघी पर जादू करके डाला गया है। उन सारे सहाबा कराम ने कुएं का पानी निकाला और जो जगह बताई गई थी उस जगह से कंघी और बाल निकालकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर आप उनमें से एक एक गिरह खोलते जाइए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर एक एक घाट को खोला, यहाँ तक कि वो 11 गिरह खुल गए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा महसूस किया कि जैसे मेरे ऊपर से कोई बोझ उतर गया हो। इन सब के बाद लबीद जादूगर को बुलाया गया और उससे पूछा गया तो उसने अपने जुर्म का इकरार किया कि हाँ, मैंने ही आप पर जादू किया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया और कोई सज़ा ना दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर अल्लाह के हुक्म से हुआ था, लेकिन इसकी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर कोई असर ना पड़ा। नज़रबद क्या है? नज़रबद भी हकीकत है, जादू की तरह लग जाती है। और एक हदीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की 10 में से 7 मौत नज़रबद की वजह से होगी। अल्लाह ताला हम सबको नज़रबद से बचाए, आमीन। एक सहाबी नंगे बदन नहा रहे थे तो दूसरे सहाबी ने उनकी तारीफ की, उनकी तरफ देखा तो वो उसी वक्त फिसले और उनकी मौत हो गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन्हें नज़रबद लगी है। तो नज़रबद भी हकीकत है, लेकिन उसका इलाज क्या है? इसी हवाले से आयत है कि कह दीजिए कि मोमिन मर्दों से कि अपनी नज़रों की हिफाजत करे और शर्मगाह की हिफाजत करे। नज़रों को झुकाने से मुराद सिर्फ ये नहीं कि जब आपको कोई गलत चीज़ नज़र आए तो नज़रें झुकाए या औरत से नज़र झुकाए।
وہ بھی ہیں، لیکن علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ نظریں جھکانے سے مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی پہ زیادہ نظر ڈالیں اور ماشاء اللہ نہ کہیں تو پھر وہ حسد بن جاتا ہے اور حاسد سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس لیے جب آپ کو کوئی خوبصورت چیز یا انسان نظر آئے تب بھی اپنی نظروں کو جھکا لو۔ اگر کسی پہ زیادہ نظریں ڈال رہے ہو اس کی نعمت پہ اور تمہارے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میرے پاس بھی یہ نعمت ہو تو پھر اپنی نظروں کو جھکا لینا چاہیے اور ماشاء اللہ کہہ دینا چاہیے۔ ہر بندہ سمجھتا ہے اس پہ کالا جادو ہے اور آگے سے بتانے والے بھی وہ ہیں جو کہتے ہیں جی تم پہ کالا جادو ہے۔ یہ چیز بھی سمجھ لیں کہ کالا جادو ہونا کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ ہر بندے پہ کالا جادو ہو گیا ہے اور ہر بندہ کالے جادو کے اثر میں نہیں آتا۔ اس کے لیے آپ کو کچھ علامات بتاتے ہیں کہ جو علماء کی بتائی گئی ہیں۔ نظر بد کی علامات تو یہ ہیں کہ جس کو نظر لگ گئی ہو اس کو ضرورت سے زیادہ جمائیاں آنا۔ آپ سوئے ہیں بہت زیادہ پھر بھی جمائی آ رہی ہے، یا بیٹھے بیٹھے تھک جانا، یا بیٹھے بیٹھے نیند کا غلبہ طاری ہو جانا اور ہر وقت سستی کا شکار رہنا اور بہت زیادہ بیمار ہونا، سر میں بہت زیادہ درد رہنا میڈیکل بھی ہو سکتا ہے، لیکن نظر بد کے آثار بھی ہوتے ہیں۔ یہ نظر بد کی کچھ علامات ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں پتہ ہے کہ کس کی نظر لگی ہے تو پھر اس کو کہو وضو کرو اور اس کے وضو کے پانی سے تم نہاؤ دوسرے پانی میں مکس کر کے۔ اگر نہیں پتا کہ کس کی نظر لگی ہے تو پھر اپنے ہی وضو کے پانی سے نہاؤ، لیکن اس کا بہترین علاج تو اذکار ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 11 آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جنہیں معوذتین کہتے ہیں، یعنی جڑی ہوئی چیزیں۔ اب بات کرتے ہیں کالا جادو۔ کالا جادو کی جو علامات ہیں، پہلی چیز کالا جادو بہت ہی مشکل ہے، جو بڑی مشکل سے ہوتا ہے، آسان چیز نہیں ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، جنات کو اور جادوگروں کو اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب آپ چانس نہ دیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ہوتا کب ہے؟ جب انسان خود موقع دیتا ہے، جب انسان کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے تو شیاطین کو بڑا چانس مل جاتا ہے۔ نمبر 2، جو شخص نمازیں نہیں پڑھتا، ایسی صورتحال میں شیاطین کو موقع مل جاتا ہے۔ نمبر 3، جب انسان بہت زیادہ گندگی میں رہتا ہے، بہت زیادہ غلیظ حالت میں طہارت نہیں کرتا تو ظاہر ہے موقع مل گیا شیاطین کو۔ عورتوں کے حوالے سے حیض و نفاس کا جو خیال نہیں رکھا جاتا، بے پردگی، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جنات کے اثر کی، لیکن بہرحال پھر بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب اس طرح جادوگروں کے مختلف طریقے ہیں کہ بکرے کی سری ملتی ہے اور اسی طرح خواب آتے ہیں، عجیب و غریب خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں، آپ کو خواب میں چھپکلی یا موذی جانور، شیر، سانپ اونچائی سے گرتے ہوئے دیکھے آپ اپنے آپ کو، یہ ایک علامت ہے۔ ضروری نہیں کالا جادو ہے، لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے دورے پڑنے لگ جائیے، آپ کا جسم کانپنے لگ جائے، آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ 5 منٹ پہلے میں کہاں تھا، آپ کو 10 منٹ پہلے کا نہیں پتا، 5 منٹ پہلے کا نہیں پتا، یہ بھی کالا جادو کی علامت ہے۔ چیزیں بھولنا، ضرورت سے زیادہ کام بھولنا اور آپ کی کارکردگی کم ہو جائے اور آپ بیٹھے بیٹھے چڑچڑ ہو جائے، لڑائی کرے اور ہر بندے کو کھانے کو دوڑے اور آپ کا لوگوں میں بیٹھنے کا دل ہی نہ کرے اور آپ کو بدبو آئے اور خواب میں بھی ضرورت سے زیادہ گندگی نظر آئے، یہ ساری علامات
کالا جادو کی ہیں، لیکن ان سب علامات کا اکٹھے ظاہر ہونا ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ خواب آیا تو کالا جادو ہی ہے، کیونکہ خواب تو ہزاروں آتے ہیں۔ بس اللہ سے حسن ظن رکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حفاظت کے لیے پورا انتظام دیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اور آپ یقین یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔